السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سائل نے فضیلت الشیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہم اللہ کو سوال کیا کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن قبول ہی نہیں ہوتی، بار بار دعا کرنے سے، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں اس کو شرف قبولیت بخشتا ہوں۔ تو کیا سبب ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کرو دعا قبول، کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو شیخ مجھے اس کا جواب دیجیے۔ شیخ کہتے ہیں کہ جواب اللہ کی توفیق سے یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سائل کہتا کہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو، شیخ کہتے ہیں پہلی بات ہے صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دوسری دعا یہ کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو درست عقیدہ اور صحیح قول و عمل کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں، دیکھو انداز کتنا پیارا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشوں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکش تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سائل کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، تو اسے اپنے حال اور اس آیت کریمہ میں اشکال معلوم ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو اس سے دعا کرے وہ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف قطع نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں شیخ کہتے ہیں کہ چند شروط ہیں، جن شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اخلاص، یعنی انسان دعا میں اخلاص مخلص ہونے کا ثبوت دے، اللہ کی طرف دل کو حاضر نہ کر کے ساتھ توجہ ہو، اس کی طرف صدق دل کے ساتھ رجوع کرے اور اس بات کو خوب جان لے کہ اللہ دعا کو قبول فرمانے پر قادر ہے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کے قبول ہونے کی امید رکھے۔ ایک دوسرے نمبر پر دعا کرتے وقت انسان یہ محسوس کرے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی شدید ضرورت ہے اور حاجت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جو مجبور و مضطر کی دعا کو اس وقت شرف قبولیت سے نوازتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے اور وہ ہر تکلیف کو دور فرما دیتا ہے۔
اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ وہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے، اسے اس سے استعانت کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں، بلکہ وہ صرف عادت کے طور پر دعا کر رہا ہے، کبھی دکھلاوے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بس توجہ ادھر ادھر ہے، تو ایسا شخص بھلا کب اس قابل ہے کہ اس کی دعا کو اللہ شرف قبولیت بخشے۔ تیسرے نمبر پر انسان حرام کھانے سے اجتناب کرے۔ حرام کھانا انسان اور اس کی دعا کی قبولیت میں حائل ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الْمُؤْمِنُونَ۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر حلال چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے عملوں سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہوں۔ اور فرمایا اے ایمان والو، اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ان کو کھاؤ۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے لمبا سفر کیا، پریشان بال اور غبار آلودہ ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے اے رب، اور اس کا کھانا حرام اور اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے اور حرامی کے ساتھ اس نے پرورش پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کو بعید الامکان قرار دیا جس نے ان ظاہری اسباب کو اختیار کر رکھا تھا جن سے دعائے قبولیت حاصل ہوتی ہے، یعنی دعا قبول ہو جاتی۔ پہلی بات دعا کے قبول میں جو اس نے اسباب اختیار کیے، پہلی بات آسمان کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان پر اپنے عرش کے اوپر ہے، اور اللہ کی طرف ہاتھ پھیلانا قبولیت کے اسباب میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، ان اللہ حی قریب یستحی اذا رفع الرجل علیہ یدیہ ان یردہما صفرا۔ بے شک اللہ تعالی صاحب حیا اور کرم فرمانے والا ہے، اور اس بات سے عار محسوس کرتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے رب کی یا اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف اٹھائے تو وہ انہیں خالی ہاتھ موڑ دے، کیونکہ وہ خزانوں کا مالک ہے۔ دوسرے نمبر پر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم پاک رب کے ساتھ یا رب کہہ کر دعا کی تھی، اور اس اسم پاک کے وسیلے کے ساتھ دعا کرنا بھی اسباب قبولیت میں سے ہے۔ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو مجھے پالنے والا ہے۔
میری دعا کو قبول فرما، کیونکہ رب کے معنی خالق، مالک اور تمام امور کا تدبر یا تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں وارد اکثر دعائیں جن میں اسم اللہ تعالیٰ کے اسی پاک اسم سے شروع ہوتی ہیں۔ ذرا سنیے قرآن، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اے پروردگار، کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے ختم کر دے، محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اور ہمارے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبر کے ذریعے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کوئی شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشی، اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کی جنس ہو۔ اس اسم پاک کے ساتھ وسیلہ اختیار کرنا بھی اسباب قبولیت میں سے ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ شخص مسافر تھا، اور سفر بھی اکثر و بیشتر حالتوں میں اسباب قبولیت میں سے ہے، کیونکہ سفر میں انسان اپنے اہل و عیال میں مقیم ہونے کی نسبت اللہ کی طرف زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہے، حاجت محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ پریشان بال اور غبار آلودہ بھی ہو، گویا اپنی طرف اس کی توجہ نہیں، بلکہ اس کے نزدیک زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے، اور وہ جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرے، خواہ اس کے بال پریشان اور اس کا لباس غبار آلودہ ہو، یا وہ آسودہ حال ہو۔ پریشان حالی و غبار آلودی کا بھی دعا کی قبولیت میں عمل دخل ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل یباہی ملائکہ عشیۃ عرفہ بأہل عرفہ فیقول انظروا الی عبادی آتونی شعثا غبرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام، عرفہ میں حاضر ہونے والے لوگوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے پاس پریشان بال غبار آلودہ آئے ہیں،
قبولیت کے لیے یہ سارے اسباب اس شخص کے کچھ کام نہ آئے، کیونکہ اس کا کھانا حرام، لباس حرام، اور حرام ہی کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اجابت دعا کی یہ شرطیں جب پوری نہ ہوں تو قبولیت بعید ہو جاتی ہے۔ اگر شرائط پوری ہوں اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول نہ فرمائے تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور دعا کرنے والا نہیں جانتا۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر لو اور تمہارے لیے بری ہو۔ جب قبولیت دعا کی سارے شرطیں تو موجود ہوں مگر اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ فرمائے تو وہ یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی بڑی برائی کو اس سے دور فرما دے گا، یا اس دعا کو اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اسے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے نواز سکے۔ کیونکہ دعا کرنے والے سے جب دعا کی ساری شرطیں بھی پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائے اور کسی بڑی برائی کو بھی اس سے دور نہ فرمائے تو ممکن ہے کہ یہ عدم قبولیت کسی حکمت کی وجہ سے ہو۔ وہ حکمت یہ بھی ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب و اجر عطا فرمائے۔ ایک دعا کرنے والے کا اجر و ثواب دوسرے عدم قبولیت کی مصیبت کا اجر و ثواب، اور پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے عظیم ترین اور اکمل اجر و ثواب سے نوازے گا۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول نہ ہونے کی یہ نیت کر لینا یہ بھی عدم قبولیت میں سے ہے۔ دعا کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ رب العزت انشاءاللہ دعا کو قبول کرے گا، یا تو اس کے لیے ذخیرہ بنا دے گا۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ